قیمتیں ہمیشہ کیوں بڑھتی رہتی ہیں؟ بجلی کے بل اتنے زیادہ کیوں آتے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتے؟ پاکستان میں زندگی گزارنا دن بدن مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے ایک عام سے سودا سلف کی خریداری بھی جیب پر بھاری کیوں پڑتی ہے؟ یا جتنی بھی کمائی ہو بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ اس سب کی ایک بڑی وجہ ہے ایک نام جو تم نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا، IMF۔ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا کام ہے کہ وہ مشکل میں پھنسے معیشتوں کی مدد کرے، لیکن حقیقت میں ان کی پالیسیاں اکثر لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں 20 سے زیادہ بار IMF سے قرضے لیے ہیں، اور ہر بار یہ قرضے کچھ شرائط کے ساتھ آتے ہیں، کچھ سخت قوانین جن پر حکومت کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ سننے میں تو یہ بے ضرر لگتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان قوانین کی وجہ سے اکثر ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور تکلیف دہ معاشی پالیسیاں بنتی ہیں جن کا سب سے زیادہ اثر تم پر پڑتا ہے۔ جبکہ حکومت اربوں کے قرضے حاصل کرتی ہے، اس کی اصل قیمت عام شہری ادا کرتا ہے۔ تو IMF اصل میں کام کیسے کرتا ہے اور اس کی پالیسیاں پاکستانیوں کے لیے زندگی کو مشکل کیوں بناتی رہتی ہیں؟ آؤ اسے آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، میں آپ پر پیچیدہ معاشی جملے نہیں ڈالوں گا، کوئی تکنیکی اصطلاحات نہیں، کوئی بورنگ تھیوری نہیں، صرف اس بات کے بارے میں سادہ سچائی کہ IMF کی پالیسیاں آپ کی روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ ہم اسے مرحلہ وار توڑتے ہیں۔ ہر چیز مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آپ کے بجلی اور پیٹرول کے بل کیوں بڑھتے رہتے ہیں؟ کاروبار کیوں بند اور نوکریاں ختم ہو رہی ہیں؟ اور سب سے اہم بات، IMF کے ان معاہدوں سے اصل فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ IMF کی پالیسیاں کس طرح کام کرتی ہیں، وہ کس طرح پاکستان کو قرضوں کے نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنساتی ہیں، اور کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ IMF کے بارے میں ایک عالمی ساہوکار کے طور پر سوچیں۔ جب پاکستان جیسے ممالک مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں تو وہ قرضوں کے لیے IMF سے رجوع کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی بینک سے قرضہ لیتا ہے، لیکن یہ قرضے سخت شرائط کے ساتھ آتے ہیں۔ حکومتوں کو IMF کے قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ یہ لائف لائن کی طرح لگتا ہے۔ یہ حالات اکثر عام لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ پاکستان اپنی تاریخ میں 20 سے زائد مرتبہ قرضوں کے لیے IMF کے پاس گیا ہے۔ ہر بار حکومت معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسے لیتی ہے، لیکن ان کو حل کرنے کے بجائے چند سال بعد ملک کو ایک اور قرض کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرض لینے کے چکر میں پھنس جائیں اور ہر بار اس کی قیمت عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ IMF کے قرضے مفت پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ سخت شرائط کے ساتھ آتے ہیں جن پر پاکستان کو عمل کرنا چاہیے۔ حکومت ایندھن، گیس اور بجلی جیسی ضروری چیزوں پر سبسڈی کم کرنے پر مجبور ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹیکس بڑھ جاتے ہیں جو اکثر متوسط طبقے اور غریبوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ روپیہ قدر کھوتا ہے، قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ IMF کے مطالبات میں سے ایک سب سے پہلی چیز سبسڈی میں کٹوتی کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایندھن، گیس اور بجلی جیسی ضروری چیزوں پر مزید حکومت رعایت نہیں ہے۔ لاگت میں کمی کے اقدام کی طرح لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو رہی ہے۔ جب نقل و حمل کے اخراجات بڑھتے ہیں، خوراک کی قیمتیں اس کی پیروی کرتی ہیں، کیونکہ گندم سے لے کر سبزیوں تک ہر چیز کو لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں، جس سے کاروبار اور گھرانوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مختصراً ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور عام شہری کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ IMF کو واپس کرنے کے لیے حکومت کو مزید رقم کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے حاصل کریں گے؟ ٹیکسوں میں اضافہ کر کے۔ لیکن وہ امیر اور طاقتور پر ٹیکس لگانے کے بجائے اس کا بوجھ متوسط اور غریبوں پر ڈالتے ہیں۔ روزمرہ کے سامان پر زیادہ GST گروسری اور ضروری اشیاء کو مزید مہنگا بنا دیتا ہے۔ زیادہ انکم ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ کی تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن اخراجات بڑھتے رہتے ہیں۔
ایندھن پر ٹیکس بڑھ جاتا ہے جس سے ٹرانسپورٹ اور روزانہ کا سفر مہنگا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اشرفیہ ٹیکس سے بچنے کے لیے خامیاں تلاش کرتی ہے، لیکن یہ عام شہری ہے جو دوبارہ قیمت ادا کرتا ہے۔ IMF کی پالیسیاں صرف چیزیں مہنگی نہیں کرتی بلکہ وہ ملازمتوں کو بھی ختم کرتی ہیں۔ جب ٹیکس بڑھ جاتے ہیں اور سبسڈی ہٹا دی جاتی ہے تو کاروبار زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے، منافع کم ہوتا ہے اور بہت سے کارخانے بند ہونے پر مجبور ہیں۔ یہ بڑے پیمانے پر ملازمت کے نقصانات کی طرف جاتا ہے۔ روزگار کے کم مواقع کے باعث لوگوں کے پاس کام کی تلاش میں پاکستان چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ خاندان الگ ہو گئے ہیں اور ٹیلنٹ کی ایک پوری نسل ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ IMF کی شرائط میں معیشت کا دم گھٹ کر رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کا اصل بینیفٹ کس کو ہے۔ جبکہ عام شہری جدوجہد کر رہا ہے، اشرفیہ کا طبقہ، بدعنوان سیاستدان اور بڑے کاروبار بحران سے بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وہ اپنی دولت کو بیرون ملک منتقل کرتے ہیں، اپنی رقم کو محفوظ رکھتے ہوئے، جبکہ روپیہ گرتا ہے۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ خامیاں استعمال کرتے ہیں، جبکہ عام پاکستانی زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ وہ قیمتیں بڑھا کر اپنے منافع میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ غریب ضرورت کی چیزیں بمشکل برداشت کر پاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معیشت کتنی ہی خراب ہو جائے، امیر ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، جبکہ عام آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر میں یہ ہمیشہ مڈل کلاس اور غریبوں پر ہوتا ہے جو اصل بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ امیر فرار ہونے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، جبکہ ان کی تنخواہیں وہی رہتی ہیں۔ وہ نوکریوں سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ اشرفیہ فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ IMF کی پالیسیوں سے معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے وہ ان لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیتے ہیں جنہیں ریلیف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ IMF کے قرضے ایک فوری حل کی طرح لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک گہرے زخم پر صرف ایک عارضی پٹی ہے۔ پاکستان بحران سے بچنے کے لیے قرض لیتا ہے، لیکن سخت شرائط کے ساتھ جو معیشت کو مزید کمزور کر دیتے ہیں۔ جب رقم ختم ہو جاتی ہے تو حکومت ایک اور قرض کے لیے واپس IMF کے پاس جاتی ہے۔ قرضوں کا یہ نہ ختم ہونے والا چکر پاکستان کو محتاج، جدوجہد اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے قاصر رکھتا ہے۔ طویل مدتی حل کے بجائے ہم ایک ایسے لوپ میں پھنس گئے ہیں جس کا فائدہ صرف طاقتور کو ہوتا ہے، جبکہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی حل ہے۔ IMF سے آزاد ہونا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ ترکی اور ملیشیا جیسے ممالک نے دکھایا کہ باہر نکلنے کا راستہ۔ ترکی نے برآمدات کو بڑھانے اور مقامی صنعتوں کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی، غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم کیا۔ ملیشیا نے ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور تعلیم میں سرمایہ کاری کی، ایک مضبوط معیشت بنائی جو اپنے طور پر کھڑی ہو سکے۔ دونوں ممالک نے ہوشیار معاشی فیصلے کیے، خود کفالت کو ترجیح دی اور سب سے اہم بات، IMF کے بیل آؤٹ پر انحصار کرنا چھوڑ دیا۔ پاکستان ایسا کر سکتا ہے، لیکن صرف صحیح پالیسیوں اور قیادت کے ساتھ۔ تو کیا پاکستان کے لیے کوئی راستہ ہے؟ ہاں، لیکن اس کے لیے حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ برآمدات کو بڑھانا۔ درآمدات پر انحصار کرنے کے بجائے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ اشیاء کی پیداوار اور برآمد پر توجہ دینی چاہیے، بلکہ اسی طرح جیسے ترکی اور ملیشیا نے کیا تھا۔ ایک مضبوط برآمدی صنعت ڈالر لاتی ہے اور معیشت کو مضبوط کرتی ہے۔ مقامی صنعتوں کی معاونت۔ چھوٹے کاروبار اور کارخانے کسی بھی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان مزید ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے اور غیر ملکی امداد پر انحصار کم کر سکتا ہے۔ کرپشن پر قابو پانا۔ کرپشن کی وجہ سے ہر سال اربوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر حکومت ٹیکس چوری اور فنڈز کے غلط استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے تو پاکستان IMF کے قرضوں کی ضرورت کے بغیر آمدنی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا حل مزید قرض لینا نہیں ہے، یہ ایک خود مختار معیشت کی تعمیر ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتی ہے،
نہ کہ اشرفیوں کے لیے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقیقی تبدیلی صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، یہ بہتر پالیسیوں اور رہنماؤں کے بارے میں ہے جو لوگوں کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ وہ رہنما جو قرضوں سے نکلنے کا آسان راستہ اختیار کرنے کے بجائے معاشی ترقی پر توجہ دیتے ہیں۔ ایسی پالیسیاں جو کاروبار کو سپورٹ کرتی ہیں، ملازمتیں پیدا کرتی ہیں اور غیر ملکی امداد پر انحصار کم کرتی ہیں۔ ایک ایسا نظام جو بدعنوانوں کا احتساب کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دولت سے قوم کو فائدہ پہنچے نہ صرف چند اشرفیوں کو۔ پاکستان کو مزید قرضوں کی ضرورت نہیں، اسے جرأت مندانہ فیصلوں، ہوشیار قیادت اور لوگوں کو اولویت دینے کے عزم کی ضرورت ہے۔ اس چکر سے آزاد ہونے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ علم طاقت ہے۔ IMF کی پالیسیوں کو سمجھنا پہلا قدم ہے۔ اب جب کہ آپ کو حقیقت معلوم ہے کہ IMF کی پالیسیاں روزمرہ کے پاکستانیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بیداری پھیلانے کا وقت ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ قرضے ان کی روزمرہ کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اسے تبدیل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ سمجھ سکیں کہ واقعی کیا ہو رہا ہے۔ ہم جتنا زیادہ خود کو تعلیم دیں گے، ہم بحیثیت قوم اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ کو اس طرح کے مزید آنکھیں کھولنے والے مواد سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں۔ ہم پیچیدہ موضوعات کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ہمیشہ سرخیوں کے پیچھے کی حقیقت کو جانیں۔ سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ آپ کبھی بھی کسی اہم اپڈیٹ سے محروم نہ ہوں۔ آئیے باخبر رہیں اور مل کر ایک بہتر مستقبل کے لیے کام کریں۔ اللہ حافظ۔